تو قرآن مجید میں صاف الفاظ میں کہا گیا ہے سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 40 میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے والد نہیں ہیں اور وہ اللہ کے رسول ہیں اور وہ خاتم النبی ہیں. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگ کے کوئی بھی والد نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبی ہیں اور اللہ سب جاننے والا ہے. یہاں قادری لوگ کہتے کہ نبی اور رسول کا ترجمہ الٹا کرتے ہیں. وہ کہتے ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. وہ کہتے نبی وہ ہے جس کو پیغام دی گئی، تو وہ آخری نبی ہے لیکن آخری رسول نہیں ہے. کہ جماعت احمدیہ کا 100% قرآن کریم کی ہر آیت پر ایمان ہے، اور یہ وہ جماعت ہے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ ناسخ اور منسوخ کی کوئی حقیقت نہیں ہے. قرآن کریم کا ایک شوشہ، ایک ذرہ بھی منسوخ نہیں ہوا، کیونکہ جس وقت بھی آپ نسخ منسوخ مان جائیں گے، کچھ آیتیں مٹانے والی آ جائیں گی، کچھ مٹنے والی بن جائیں گی، اور قرآن کریم جو فرماتا ہے لا ریب فیہ، اس میں ریب داخل ہو جائے گا. اس لیے اگر نعوذ باللہ من ذالک جماعت احمدیہ قرآن کی کسی آیت پر ایمان نہیں لاتی تھی تو پھر نسخ منسوخ کے عقیدے کو تو ماننا چاہیے تھا. یہ کہتے تھے کہ یہ منسوخ ہو گئی. ہرگز ایسی بات نہیں. ہم سچے ہیں، صادق ہیں اپنے قول میں، اپنے ایمان میں صادق ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، ہر اس معنی میں مانتے ہیں جس معنی میں صلحائے امت اور عرب استعمال سے لفظ خاتم کے معنی ثابت ہے. آج اگر عرب علماء بعض مجھ سے بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم عربی دان، ہم عرب میں پیدا ہونے والے، تم ہماری زبان ہمیں سکھاتے ہو. تمہارا کیا حق ہے کہ خاتم کے ایسے معنی کرو جسے ہم اعلان کر دیتے ہیں کہ جھوٹے اور غلط، سعودی عرب سے اعلان ہو جاتا ہے، مصر سے ہو جاتا ہے. تمہاری بات ہم کیوں مانیں؟ پھر تم تو پنجابی، تمہیں تو عربی بولنی بھی نہیں آتی. اس کا میں جواب یہ دیتا ہوں کہ مجھ سے میرا بحث کا کوئی حق نہیں. بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں، لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق رہتا ہے قائم، آپ کے صحابہ کا حق رہتا ہے. اگر میں خاتم کا مضمون خود حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے آپ کو دکھا دوں، پھر آپ کو زیادہ عربی آتی ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو عربی زیادہ آتی ہے، پھر یہ بحث اٹھے گی. ہم بیچ میں سے نکل جاتے ہیں، پھر آپ بحث کیجیے. اولین صحابہ سے اگر ثابت کر دوں کہ خاتم کا وہ مفہوم مطلب نہیں ہے جو آج کے بعض علماء عرب ہوں یا غیر عرب قرآن کی طرف منسوب کر رہے ہیں، بلکہ وہ مطلب ہے جس کو ہم مانتے ہیں اور یہ صحابہ کا عقیدہ تھا، پھر آپ بحث کیجئے. وہ عرب صحابہ صلحائے عربی نہیں تھے، بلکہ عربی کے لحاظ سے آج کی بگڑی ہوئی عربی سے تو بہت بہتر عربی جانتے تھے. آج تو میں نے تو دیکھا جتنے عرب آتے ہیں ان کو کہا جائے فصحا بولیں تو ذرا زور لگا کے بولنی پڑتی ہے، ورنہ بگڑی ہوئی عربیاں بول رہے ہیں، پریشانی بھی نہیں جاتی عربی. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے زمانے کی عربی ہر مسلمان کو تسلیم ہے، بہتر تھی، افصح تھی، ابلغ تھی اور سچی تھی. یعنی وہ لوگ سچے تھے جو عربی بولتے تھے. اب سنیے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، انا خاتم النبیین و انت خاتم الاولیاء. یہ لفظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں مگر قطعی طور پر یہ لفظ موجود ہے. فرمایا کہ میں خاتم النبیین ہوں یا علی، اور تو خاتم الاولیاء ہے. اور یہی حدیث دوسرے لفظوں میں خاتم الاصفیاء کے معنوں میں کے لفظوں کے ساتھ استعمال ہوئی، اور یہ حدیث شیعہ فرقوں کی کتب میں بھی موجود اور سنی فرقوں کی کتب میں بھی موجود. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاتم الاولیاء کا لقب دیا جاتا ہے. آپ نے اپنے خاتم النبیین کے ساتھ جوڑ کر بیان فرمایا ہے. میں یہ پوچھتا ہوں، ان ظاہر صاحب سے پوچھیے آپ جنہوں نے سوال کیا کہ کیا اس بات پر آمادہ ہیں کہ یہاں جو معنی خاتم کا آپ ایک حصے میں کرتے ہیں دوسرے میں بھی وہ تسلیم کر لیں؟ اگر وہ آمادہ ہو جائیں تو بحث ختم ہو جاتی ہے. پھر آپ ان سے پوچھئے کہ بتائیے خاتم الاولیاء کا کیا مطلب ہے. اگر خاتم الاولیاء کا مطلب ہے ایسا ولی آ گیا
جس کے بعد قیامت تک امت محمدیہ میں کبھی کوئی ولی نہیں پیدا ہوگا اور ولایت کی صف لپیٹ دی گئی ہے، تو پھر جائز ہے کہ ساتھ ہی یہ ترجمہ کیا جائے کہ ہاں جس طرح میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا اور نبوت کی صف گویا کہ لپیٹ دی گئی. کیا یہ جائز ہے؟ اگر جائز ہے تو ولایت کو ڈھونڈتے رہیں اس امت میں جو ولایت کے لیے پیدا ہوئی تھی، ولی بنانے کے لیے آئی تھی اور اعلان کرتی ہے کہ اولیاء اللہ کی جماعت ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ یہ اعلان کر رہے تھے کہ ہمیشہ کے لیے ولایت ختم ہوگی. پھر آگے سنیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک کہنے والے کو یہ حدیث پڑھتے ہوئے سنا، یہ حدیث سناتے ہوئے بازار میں اعلان کرتے ہوئے سنا کہ انا لا نبی بعدی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں. یہ حدیث آپ نے کسی کو پڑھتے ہوئے سنا، آپ نے اسے بلایا، فرمایا قولوا انہ خاتم الانبیاء ولا تقولوا لا نبی بعدہ. یہ تو کہو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، مگر یہ نہ کہو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. اب حیرت کی بات ہے کہ اولین دور میں وہ معزز ترین خاتون جن سے امت محمدیہ کے علماء کہتے ہیں کہ ہم نے آدھا دین سیکھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پرورش پائیں، آپ کی تربیت کے نیچے بڑی آگے اور آپ سے دین سیکھ کر دوسروں کو سکھانے والی تھی، انہوں نے کیا محسوس کیا؟ خطرہ، کوئی فرق محسوس کیا؟ آگے چلیے، اسی دور کے عرب کلام کے محاورے کو دیکھیے، آپ حیران ہو جائیں گے یہ دیکھ کر کہ عرب تو خاتم کا لفظ بے دھڑک استعمال کرتے ہیں اور کسی اور معنی میں کرتے ہیں، زمانی لحاظ سے آخری میں نہیں کرتے. چنانچہ کہتے ہیں متنبی خاتم الشعراء تھا، کہتے ہیں ابو علی سینا خاتم الاطباء تھا، اور کوئی خاتم الحکماء بن گیا، کوئی اطباء بن گیا، کوئی خاتم الاولیاء ہو گیا. خاتم کا لفظ تو پھیلا پڑا ہے عرب استعمال میں. کیا یہ مطلب ہے کہ ابو علی سینا کے بعد کبھی کوئی طبیب پیدا نہیں ہوگا؟ کیا یہ مطلب ہے کہ متنبی کے بعد کوئی شاعر پیدا نہیں ہوگا؟ اگر تقویٰ سے کام لینا ہے، سمجھنے کی کوشش کرنی ہے تو تلاش تو کریں کیا مطلب ہے. مطلب یہ ہے کہ جب کوئی کسی کو یہ کمپلیمنٹ دینا چاہے، یہ اعلان کرنا چاہے کہ میں تجھ سے افضل کسی کو نہیں سمجھتا، تجھ سے بالا کسی کو نہیں سمجھتا، تو آخری لفظ ہے اس میں، لاسٹ ورڈ ہے، تو اس وقت عرب خاتم کا لفظ استعمال کرتا ہے. انسان کے استعمال میں تو غلطی ہو سکتی ہے، متنبی کے بعد بھی اس سے بہتر آ سکتے تھے، لیکن متنبی کو خاتم کہنے والے نے، متنبی کو خاتم کہنے والے نے انہی معنوں میں خاتم کہا کہ میرے نزدیک تیرا مقام شعراء میں سب سے افضل ہے. اور ابو علی سینا کو اطباء میں خاتم کہنے والے نے یہی مراد لی کہ اس کا مقام سب سے افضل ہے. انسان جیسا کہ میں نے بیان کیا، نہ عالم الغیب، نہ اس کو ذاتی طور پر دل میں ڈوبنے کی طاقت، اس کو کیا پتا کہ کیسا ہے، مگر اللہ جب گواہی دیتا ہے، اور اللہ نے ایک بار گواہی دی ہے ختم کی. سارے مذاہب کی کتابیں اٹھا لیں، آج تک خدا نے کسی نبی کے متعلق لفظ خاتم استعمال نہیں کیا سوائے ہمارے آقا و مولا حضرت اقدس مولانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق. فرمایا وہ خاتم النبیین ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. بس خدا نے فرمایا جو عالم الغیب ہے، جس نے نبوت بھیجی کہ کائنات میں جہاں جہاں بھی جتنے بھی نبی آئے ہیں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر عربوں کو اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ خاتم النبیین فرمایا ہے، خاتم النبوت تو نہیں فرمایا. خاتم النبیین، خاتم الشعراء، یہ اسم کی طرف مضاف ہو رہا ہے اور اسم مصدر کی طرف مضاف نہیں ہو رہا. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی اس گروہ کے وجود ہیں
ان گروہوں میں خاتم ہے. اب خاتم ہے کیا، اس کو جب آپ سمجھیں تو معاملہ اور بھی کھل جائے گا. خاتم انگوٹھی کو نہیں صرف کہتے، بلکہ ایسی انگوٹھی کو کہتے ہیں تصدیق کے لیے آتی ہے، جھٹلانے کے لیے نہیں آتی. تو فرمایا ایسا رسول آیا جس نے سب نبیوں کی تصدیق فرما دی. چنانچہ دوسرا معنی یہ بنا کہ خاتم کا مطلب مصدق آ گیا نبیوں کا. اور یہ بات جو ہے یہ حیرت انگیز اسلام کی سچائی کا اعلان ہے. عجیب بات ہے، جو مسلمان ان معارف کو نہیں سمجھتے وہ اس سے فائدہ ہی نہیں اٹھاتے. قرآن یہ اعلان فرما رہا تھا کہ آج تک دنیا میں کوئی ایسا نبی نہیں آیا جس نے تمام دنیا کے نبیوں کی تصدیق کی ہو. یہ تاریخی انقلابی واقعہ پیدا ہوا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہوئے، جو یہ اعلان کر رہے ہیں کہ دنیا میں دنیا کے پردے پہ بھی کوئی نبی آیا وہ خدا کا نبی ہو سچا تھا، اور سب پر ایمان لانا جزو ایمان قرار دے دے. لا نفرق بین احد من رسل، یہ اعلان کر دے کہ ہم کسی رسول پہ فرق نہیں کرتے، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں. اب اگر کوئی شخص دنیا میں اس چیلنج کو قبول کرنے والا ہے، مجھے دکھائے لا کر کتاب کوئی. ساری دنیا کے الہی صحیفوں میں قرآن کریم کے سوا کسی نے اپنے رسول کو نہ خاتم کہا، اور نہ کسی دنیا کے رسول نے کسی بھی مذہب میں تمام دنیا کے رسولوں کی تائید کی اور ان پر ایمان لانا ضروری قرار دیا. یہ وہ عظیم الشان واقعہ ہے جو خاتمیت کے ذریعے انقلابی واقعہ رونما ہوا، اس کی طرف توجہ ہٹا دیا آخری کہہ کے. زمانے کے لحاظ سے آخری میں فضیلت کیا ہے؟ یہ تو اتفاقی حادثہ ہوتا ہے. اگر آخری ہیں تو کن معنوں میں؟ عرب اگر آخری کے معنی استعمال کرتے بھی ہیں تو شان کے معنوں میں، اور شان کے معنوں میں آخری تب ہو سکتے ہیں جب آپ کے دین آخری ہو، آپ کا مرتبہ آخری ہو، آپ کا کلام ان معنوں میں آخری ہو کہ کوئی شخص اس کو تبدیل نہ کر سکے، کوئی اس کی مخالفت نہ کر سکے، اور قیامت تک ایک غیر مبدل کلام آپ کو دیا جائے، اور آپ کا خود کلام ایسا ہو کہ قرآن کریم کی روح سے اس کا ماننا ضروری ہے قیامت تک کے لیے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، یہ شرط لگا دی جائے. یہ ہے خاتم کا معنی. ایسا آخری رسول آیا جس کے اوپر جو کتاب نازل کی گئی وہ آخری تھی، جس کا اپنا کلام آخری بن گیا، جس پر اطاعت بس ہے، اس کے سوا کسی کی اطاعت فرض نہیں رہی. کسی اور نبی کی اس کی اطاعت کرو، اور جو اس کی اطاعت کرنے والا اس کے ساتھ چلو، وہ تمہارے لیے کافی ہے. یہ قرآن کریم نے تشریح کر دی ختم نبوت کی. اب اس آیت کو آگے چل کے دیکھیے کہ پھر کہاں تک پہنچاتی ہے یہ نبوت. فرمایا من یطع اللہ والرسول، جو شخص بھی اللہ کی اور اس رسول محمد مصطفیٰ کی اطاعت کرے. یہ ایسا اعلان ہے جو بعض مسلمان علماء سوچتے نہیں کہ بڑا روحانی انقلاب کا یہ ہے، ساتھ روحانی انقلاب اور ساتھ کا اعلان ہے. ایک طرف فرمایا سب نبیوں پر ایمان لاؤ، دوسری طرف فرمایا ہم تمہیں سب دوسرے نبیوں کی غلامی سے آزاد کرتے ہیں. ایمان لاؤ لیکن غلامی کے لیے نہیں، غلامی صرف اس رسول کی کافی. جو کچھ تم غیروں سے فیض پا سکتے تھے یا پایا ہے وہ سب کچھ تمہیں اس سے بڑھ کر یہاں مل جائے گا. یہ اعلان ہوا ہے خاتمیت میں. اصل اس کی تشریح قرآن سے سنیے. فرماتا ہے من یطع اللہ والرسول، جو شخص اللہ اور اس رسول محمد مصطفیٰ کی اطاعت کرے گا، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، یہ حصر کا صیغہ ہے. اب صرف یہی لوگ ہوں گے جو انعام پانے والے گروہ کے ساتھ ہوں گے. اس کے سوا انعام پانے والے گروہ کے ساتھ اور کوئی نہیں ہوگا. جب ہم یہ آیت پیش کرتے ہیں تو ہمارے مخالف علماء کہتے ہیں دیکھا نا، ماں کا لفظ خدا نے بولا ہے، ساتھ ہوں گے. گویا کہ انعام پانے والے تو نہیں ہوں گے، پانے والوں کے ساتھ ہوں گے. ہم کہتے ہیں خدا کا خوف کرو. اتنا بڑا عظیم الشان اعلان کہ سب نبیوں سے افضل ایسا آیا جس نے باقیوں کی غلامی سے آزاد کر دیا. اس سے پہلے نبیوں کے ماننے والے تو انعام پانے والوں میں سے ہوتے تھے، اور یہ ساتھ ہوں گے. اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟
مگر ہم کہتے ہیں آگے تو چلو کیا لکھا ہے، آگے ماں نہیں دہرایا، ساتھ ہوں گے کا مطلب من بیانیہ کے ذریعے ظاہر فرمایا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ ساتھ ہوں گے کا کیا مطلب ہے؟ نبیوں میں سے ہوں گے، صدیقوں میں سے ہوں گے، شہداء میں سے ہوں گے، اور صالحین میں سے ہوں گے، اور یہی لوگ ہیں جو بہترین رفیق ہیں۔ ہمارے مخالف علماء پھر بچنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، بہترین رفیق پرانے تھے۔ اتنا ظلم ہے قرآن کریم پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کہ اندھیر ہے کہ ایمان لا کر اور سب سے افضل مان کر یہاں رفیق سے مراد پرانے رفیق کیوں لے رہے ہیں؟ کیا نعوذ باللہ امت محمدیہ کے لیے یہ فخر کی بات ہے کہ انہیں غیروں کی رفاقت نصیب ہو، یا یہ ان کے لیے فخر کی بات ہے کہ ان کو محمد رسول اللہ اور آپ کے ساتھیوں کی رفاقت نصیب ہو؟ یہ معنی قرآن سے ثابت ہے کہ یہاں رفیق سے مراد، بہترین رفیق سے مراد غلامان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو ان کے ذریعے انعام پانے والے ہیں۔ چنانچہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون الناس بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بہترین امت ہو، اس سے پہلے کبھی بہترین امت آئی نہیں، تو بہترین امت بہترین رفیق ہوگی یا ادنا امتیں بہترین رفیق ہوں گی؟ پھر ہم ان کو توجہ دلاتے ہیں کہ آپ تقویٰ سے فیصلہ کریں تو کوئی مشکل ہی نہیں حل رہتی۔ ماں کا لفظ ایک آپ کے لیے الجھن کا موجب بنا ہوا ہے، باقی عربی لغات کو چھوڑ دیجئے، قرآن سے میں ماں کا لفظ دکھاتا ہوں، اب بتائیے کہ کیا مطلب ہے اس کا، من ہے یا ساتھ ہے؟ مال غیر مراد ہے یا بیچ میں سے مراد ہے؟ امر واقعہ یہ ہے کہ تعریف کے مقام پر ماں کا لفظ من کے معنی دیتا ہے، اور جب ہم جنس ہوں اور تعریف کا موقع ہو تو لازماً من کے معنی دیتا ہے، ورنہ غیر کے معنی دیتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے کونوا مع الصادقین، اے مسلمانوں صادقوں کے ساتھ ہو جاؤ یا صادقوں میں سے ہو جاؤ۔ کیا معنی ہوگا؟ کونوا مع الصادقین لازماً من کا معنی ہے، پھر دعا سکھاتا ہے ربنا ولا توفنا، ربنا توفنا مع الابرار، توفنا مع الابرار، اے خدا ہماری جان قبض کر نیکوں کے ساتھ، یعنی جب نیک مر رہے ہوں تو ہمیں بھی مار دے، یا ایسی حالت میں کہ ہم نیکوں میں شمار ہو رہے ہیں۔ تو قرآن کا محاورہ تو اتنا کھولتا چلا جاتا ہے اس مضمون کو کہ کسی متقی کے لیے کوئی گنجائش رہتی ہی نہیں باقی۔ یہاں مدح کے مقام پر ما استعمال ہو رہا ہے، ایسے واقعہ کی جزا کے طور پر استعمال ہو رہا ہے جو اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کبھی رونما نہیں ہوا تھا، یعنی ایسا رسول آ گیا جس نے دوسرے رسولوں کی اطاعت سے آزاد کر دیا۔ اس لیے نہیں کہ انعام کم کیے، قرآن فرماتا ہے اس لیے کہ سارے انعام اکٹھے کر دیے، اپنے در سے وہ انعام جاری کیے جو دوسروں کے دروں سے ڈھونڈنے پڑتے تھے، ان کو خوشخبری دے رہا ہے فاولئک مع الذین، دیٹ از، اس کا مطلب یہ ہے اولئک من النبیین، شک کو دور کرنے کے لیے ساتھ فرما دیا من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو خاتم کی تشریح آپ قرآن سے کیجئے، خاتم کی تشریح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد سے کیجئے، خاتم کی تشریح عربوں کے استعمال سے اور صحابہ کے استعمال سے کیجئے، مضمون کھلتا چلا جاتا ہے کہ خاتم کا معنی بہترین، سب سے اعلیٰ، سب سے زیادہ فیض رساں، فیض کو بند کرنے والا نہیں بلکہ فیض کو جاری کرنے والا ہے۔ دوسروں کا خاتم ہے، اپنا خاتم نہیں، یہ غور نہیں کرتے لوگ۔ قاتل اگر اس خاتم کو اس میں فائل کے طور پر لیں تو خاتم بھی پڑھتے ہیں، اس لیے لوگ ختم کا معنی نکالتے ہیں۔ تو قاتل اپنی خودکشی تو نہیں کیا کرتا، قاتل غیروں کا قتل کرتا ہے۔ تو ان معنوں میں یہ مضمون سورہ نساء کی اس آیت کے ساتھ بالکل مطابقت کھاتا ہے کہ تمام دیگر انبیاء کا فیض ختم کر دیا اور اپنا فیض جاری فرمایا، ختم نہیں کیا۔ عرب تو ایسی باتیں نہیں کرتے، زیادہ بہتر عرب یہ جو سمجھتے ہیں، لیکن ہمارے پاکستانی علماء بعض مثالیں دیتے ہیں
کہتے ہیں ختم کا مطلب مک گیا، مکا چھڈیا، یعنی بالکل ختم ہی کر کے رکھ دیا، کچھ نہیں چھوڑا باقی. اور تم کہتے ہو یہ آ گیا، مرزا صاحب آ گئے، یہ کس طرح بچ گیا اس قیمے میں سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا اور ختم کر کے چھوڑ دیا. ایسی مذہب کا خیز باتیں دین کی طرف منسوخ کرتے ہیں، تعجب ہوتا ہے. ایک دفعہ ایک مولوی صاحب میرے پاس ایسے تشریف لائے، میں نے کہا بہت اچھا آپ کر لیں مانے، میں ثابت کرتا ہوں کہ اس ختم پر بھی آپ ایمان نہیں لاتے، میں ایمان لاتا ہوں. کہتے کس طرح؟ میں نے کہا ختم کس طرح کیا نبیوں کو؟ مار دیا جان سے یا فیض ختم کیا؟ چکر میں پڑ گئے. میں نے کہا میں بتاتا ہوں. جان سے مار دیا اگر آپ کہتے ہیں تو آپ کے عقیدے کے مطابق، میرے عقیدے کے مطابق نہیں. سارے نبی مر چکے تھے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے. ٹیسٹ کیس تھا، اگر جسمانی طور پر ختم کرنے والے تھے تو عیسیٰ کو کیوں نہ مارا؟ کیا یہ خاتمیت زمین تک محدود تھی؟ حالانکہ خود سارے علماء مانتے ہیں کہ اس خاتمیت کا تعلق، کیونکہ آپ عالمین کے لیے رحمت ہیں، اس لیے آپ کی خاتمیت بھی عالم پر حاوی ہے. تو وہاں کیوں نہ پہنچی خاتمیت؟ عیسیٰ کو کیوں نہ جان سے مار دیا؟ ایک عقیدہ آپ نے مان لیا کہ جسمانی خاتم نہیں تھے، میں کہتا ہوں خاتم تھے. میں کہتا ہوں ایک بھی نبی زندہ نہیں تھا اس وقت. ساری کائنات میں نہ زمین پر نہ آسمان پر اس وقت کوئی زندہ نبی موجود نہیں تھا جس میں میں خاتم مانتا ہوں کہ آپ خاتم مانتے ہیں. پھر میں نے کہا روحانی فیض لے لیجئے. آپ کہتے ہیں امت محمدیہ مر رہی ہوگی، آخری سانس لے رہی ہوگی. اس وقت امام مہدی اکیلے سے اصلاح نہیں ہو سکے گی، ابھی تک کوئی انقلاب برپا نہیں ہوگا. لیکن جب مسیح آسمان سے نازل ہوگا، جس کو قرآن کریم فرماتا ہے رسول الی بنی اسرائیل، وہ ایک چھوٹے سے پرانے زمانے کی قوم، چھوٹی قوم کے لیے تھا، یعنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا تھا. وہ نازل ہوگا اور اس کا فیض ساری امت محمدیہ کو پہنچے گا. فیض کس طرح ختم کیا؟ پھر ایک رسول باقی رہا جس کا فیض پہنچایا اور اس کی غلامی میں دوبارہ داخل کر دیا امت کو. پہلے فرمایا تھا کہ من یطع اللہ والرسول، اب اللہ کے اور اس رسول کے سوا کوئی ضرورت نہیں ہے غلامی کی. پھر رسول گویا کہ نعوذ باللہ من ذالک، اس عقیدے کے مطابق ایک طرف آپ کی خاتمیت فیض کے معنوں میں ختم کی خود مولویوں نے، اور پھر یہ کہا کہ اس آیت کو بھی ختم کر دیا صاحب، کیونکہ اس کا بھی خاتمیت سے ہی تعلق ہے کہ اب مسیح کی اطاعت کے بغیر چارہ نہیں رہے گا. اور تمام مسلمان علماء یقین رکھتے ہیں، آج پوچھ کے دیکھ لیجئے، ان کا ایمان کا جز بن گیا ہے کہ جب مسیح نازل ہوگا اس پر ایمان لانا ضروری ہوگا اور اس کی اطاعت کرنا ضروری ہوگا. کچھ بھی نہیں چھوڑا، نہ قرآن کا مضمون باقی رہنے دیا، نہ کوئی اور عقل کا مضمون باقی رہنے دیا. ہر مضمون کو تو یہ صاف کر گئے ہیں، اور الزام ہم پر ہے جو سب سے زیادہ عاشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہر معنوں میں خاتم ماننے والے ہیں کہ تم خاتم نہیں مانتے. اے شاہ مکی و مدنی سید الورا، تجھ سا مجھے عزیز نہیں کوئی دوسرا، تجھ سا مجھے عزیز نہیں کوئی دوسرا، تیرا غلام در ہوں تیرا ہی اسیر عشق، تیرا غلام در ہوں تیرا ہی اسیر عشق، تو میرا بھی حبیب ہے محبوب کبریا، اے شاہ مکی و مدنی سید الورا، تیرے دلوں میں ہی میرا اٹھتا ہے ہر قدم، چلتا ہوں خاک پاک کو تیری چومتا ہوا،
تو میرے دل کا نور ہے اے جان آرزو، تو میرے دل کا نور ہے اے جان آرزو، روشن تجھی سے آنکھ ہے اے نیر ہدا، اے شاہ مکی و مدنی سید الورا، اے شاہ مکی و مدنی سید الورا، ہے جان و جسم سو تیری گلیوں پہ ہے نثار، اولاد ہے سو وہ تیرے قدموں پہ ہے فدا، تو وہ کہ میرے دل سے جگر تک اتر گیا، میں وہ کہ میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا، اے میرے والے مصطفیٰ اے سید الورا،